بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے ایک مومن کا ذکر تھا۔ اس بارے میں اس مرد مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھ کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرے معبود میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کو قتل کر دیا۔ خدا نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور خدا کی رحمتیں بستی والوں سے روٹھ گئیں۔ اس آدمی کو اللہ نے بخش دیا اور جنت میں داخل فرمایا۔ جب اس نے جنت کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھی تو کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ بھی ہدایت پا لیں۔ یہ آدمی دنیا میں بھی قوم کا خیر خواہ تھا اور جنت میں بھی اسے اپنی قوم کی فکر تھی۔ اس کے بعد روز حشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ اللہ کے نیکوکاروں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ پوچھے گا اے آدم کی اولاد، کیا تو اس سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ میری بندگی کرنا کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب تمہیں اس جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم دنیا سے کما کر لائے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں بطور سزا کہ ان کی ظاہری بینائی چھین کر انہیں اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوجھے۔ اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپاہج بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں، پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جواروں قوی سے ان کو محروم نہیں کیا۔ یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈیل تھی۔ آج وہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو کن نالائق کاموں میں لگایا تھا۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا کہ وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے۔ خدا کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے جس کے آغاز میں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے گئے ہیں کہ ان ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو زینت عطا کی گئی اور ان میں سے بعد کو خدائے تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ صورت موت کے بعد اٹھنے اور حساب و کتاب سے بحث کرتی ہے۔ مشرکین کا اس بارے میں موقف عجیب تھا۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا ہم تب بھی اٹھائے جائیں گے جب ہم ہڈیوں کا چورا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اس وقت نادم ہوں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اپنی بربادی کا باعث ایک دوسرے کو قرار دیں گے اور باہم دست و گریباں ہوں گے۔ اس کے بعد جنتیوں کے ایک مکالمے کا ذکر ہے کہ جب وہ نعمتوں سے خوشحال ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات پر تمہارا عقیدہ ہے کہ کیا ہڈیاں بسیدہ ہونے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ اپنی ہم نشین جنتیوں سے کہے گا کہ کیا میں تمہیں اس کا انجام دکھاؤں؟ پھر وہ جان کر دیکھے گا تو اس منکر آخرت دوست کو دوزخ میں جلتا ہوا پائے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم مجھے بھی گمراہ کر دیتے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم نے یہ خواب اپنے بیٹے سے ذکر کر کے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا کہ آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بال لٹایا تو اللہ نے جناب ابراہیم کو پکارا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔
مقصد بیٹے کا ذبح کرانا نہیں بلکہ کھلی آزمائش تھی۔ ذبح عظیم میں اس کے بدلے میں یہ دمبا ذبح کیجیے۔ اس طرح اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی قربانی کو ایک مثال بنا دیا۔ اسی صورت میں جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور خدا نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جناب یونس کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کی، جس کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ حضرت الیاس کو اللہ نے بالبک شہر کی جانب مبعوث کیا۔ وہ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس نے ان کو منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔ الیاس پر سلامتی ہو۔ چند مخلصین کے علاوہ سب نے ان کی بات کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کی اس بات کی بھی تردید کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان عیبوں سے جو مشرک اس سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کا سلام ہو رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، جس میں اللہ نے مشرکوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا کہ انہوں نے الہی واحد کی عبادت کا درس دیا اور باقی تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ کفار کو اس پر اعتراض تھا کہ ایک اللہ کیسے تمام کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض انہوں نے کیسے کر لیا ہے؟ کیا ان پر وحی آئی ہے یا انہوں نے آسمان کی جانب سیڑھی لگا لی ہے؟ کفار کی اس جاہلانہ سوچ کا جواب دینے کے بعد سابقہ امم کے مشرکین و متکبرین کے انجام کا ذکر ہوا۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر ہے۔ اللہ نے آپ کے فرزند جناب سلیمان کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے بخشش کی اور ایسی حکومت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی دوسرے کو نصیب میں نہ ہو۔ یہ دعا قبول فرمائی گئی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا ہوئی جس میں جانوروں اور جنات اور ہواؤں کو آپ کی تابع فرما کر دیا گیا تھا۔ خدا نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعام و کرام کے باوجود رب کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ بلقیس سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں حاضر کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول فرما لیا۔ اس صورت میں جناب ایوب کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر ہے۔ جناب ایوب طویل عرصہ بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ آپ نے دعا مانگی، پروردگار شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جان غسل لمحات میں ان کا ساتھ دینے والی ان کی اہلیہ کو بھی توصیف موجود ہے۔ اس کے بعد چند انبیاء کرام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر ہے۔ اس کے بعد آدم اور ابلیس کے قصہ کو ذکر فرمایا اور یاد دہانی کرائی کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت بتائی گئی کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بغاوت کرنے والوں میں سے ہوں، اور قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے جس کا حال تم کو ایک وقت کے بعد معلوم ہو بھی جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں گے۔ یعنی یہ سمجھایا گیا کہ اے خدا کے قریب کرنے والے، کسی انسان کی پوجا کی حد تک پیروی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلافات کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے کمرے ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ نیز ارشاد ہوا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔
آگے ارشاد ہے کہ اللہ نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی راہ کو خدا گم کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔